کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. خدا کی تلاش. آج ہمیں اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جو خدا کے وجود سے انکاری ہے، یعنی ملحد ہے. ان کی ملحدانہ سوچ کے پیچھے کیا محرکات ہیں ہم نہیں جانتے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ شاید خدائے واحد کے بارے میں ان کا علم ناقص و کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کے وجود ہی سے انکاری ہو گئے. آپ کے لیے ہم نے پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس کو سن کر آپ سچے، پاک، واحد آسمانی خدا کی خصوصیات کو جان کر ملحدانہ سوچ سے بچ سکتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام خدا کی تلاش. کچھ لوگ اس خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ جو دل چاہے کر سکتے ہیں کیونکہ ان پر اپنے مال و دولت کی خماری چھائی ہوتی ہے، یا ان کا عالیشان عہدہ اور وسائل کا ذخیرہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ بس وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں. ہاں، دنیاوی لحاظ سے یہ کافی حد تک درست بھی ہے، کیونکہ دنیا میں تو اسی کا راج چلتا ہے جس کے سامنے ملک کا ہر ادارہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو. اسی طرح کچھ حکمران بھی اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی بڑی فوج، جنگی ہتھیاروں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ وہ کسی بھی ملک کو فتح یا ڈرا دھمکا سکتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ محدود ہیں، آج ہیں اور کل نہیں. دنیا میں نہ جانے کتنے ہی بادشاہوں، حکمرانوں، نوابوں، شہزادوں اور دولت مندوں نے موذی بیماری سے شفا پانے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہا دیا. بڑے بڑے ہسپتالوں، ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج کروایا، مگر شفا نہ پا سکے، اور آج ان کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہے. روپے پیسے سے قیمتی دوائیاں تو خریدی جا سکتی ہیں، مگر سانسیں نہیں. کہاں گئی ان کی بادشاہی؟ کہاں گئے بے پناہ دولت کے انبار؟ کہاں گئے وسائل کے ذخیرے اور لمبے لمبے ہاتھ؟ سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا. خود تو ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلے گئے، مگر ہمارے لیے ایک سبق چھوڑ گئے کہ انسان خواہ بادشاہ ہو یا فقیر محدود ہے، اور خدا لامحدود. چلیے آئیے زندہ الہامی کلام بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا کے چنے ہوئے پیارے اور نیک بندے لامحدود خدا کا بیان کیسے کرتے ہیں. داؤد نبی کے بیٹے سلیمان نبی نے خدائے قادر مطلق کے لیے ایک عظیم گھر بنانے کا ارادہ کیا. میں خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنانے کو ہوں کہ اس کے لیے مقدس کروں اور اس کے آگے خوشبو اور مسالے کا بخور جلاؤں، اور وہ سبتوں اور نئے چاندوں اور خداوند ہمارے خدا کی مقررہ عیدوں پر دائمی نظر کی روٹی اور صبح اور شام کی سوختنی قربانیوں کے لیے ہو، کیونکہ یہ ابد تک اسرائیل پر فرض ہے. اور وہ گھر جو میں بنانے کو ہوں عظیم الشان ہوگا، کیونکہ ہمارا خدا سب معبودوں سے عظیم ہے، لیکن کون اس کے لیے گھر بنانے کے قابل ہے؟ جس حال کے آسمان میں بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی وہ سما نہیں سکتا، تو بھلا میں کون ہوں جو اس کے حضور بخور چلانے کے سوا کسی اور خیال سے اس کے لیے گھر بناؤں. نہمیہ نبی لامحدود خدا کی یوں حمد و تعریف کرتا ہے. خداوند ہمارا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہے، تیرا جلالی نام مبارک ہو جو سب حمد و تعریف سے بالا ہے. تو ہی اکیلا خداوند ہے. تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے اور سمندروں کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، اور تو ان سبوں کا پروردگار ہے، اور آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے. خدا کا ایک اور وفادار بندہ لامحدود خدا کی یوں گواہی دیتا ہے. وہ آسمان کی طرح اونچا ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ وہ پاتال سے گہرا ہے، تو کیا جان سکتا ہے؟
اس کی ناپ زمین سے لمبی اور سمندر سے چوڑی ہے. اور پھر لکھا ہے، دیکھ، خدا بزرگ ہے اور ہم اسے نہیں جانتے، اس کے برسوں کا شمار دریافت سے باہر ہے. زندہ الہامی کلام میں خداوند خدا ہمارے محدود اور اپنے لامحدود و بلند خیال اور راہوں کے بارے میں فرماتا ہے، میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ خدا اپنے خیالوں، راہوں اور قدرت و جلال میں لامحدود ہے، مگر ہم انسان اپنی محدود سوچ و خیال کے مطابق خدا کو بھی محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا نے اپنے الہامی کلام میں جو فرمایا ہے، جب ہم اس پر یقین نہیں رکھتے یا سمجھتے ہیں کہ جو وعدے خدا نے کیے ہیں وہ ممکن ہی نہیں، تو ہم لامحدود خدا کو اپنی محدود سوچ و نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایمان کی اسی کمزوری کے سبب ہم خدا کی لامحدود قدرت و طاقت اور نعمتوں اور برکتوں سے محروم رہتے ہیں. خدا کے کلام اور وعدوں پر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جو خدا نے کہہ دیا ہے اپنے وقت پر پورا ضرور ہوگا. خواہ ہم کچھ بھی سوچیں، اس سے خدا کے لا انتہا اور لامحدود ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لہذا بہتر ہے کہ ہم ایمان کی دولت سے مالا مال رہیں اور خدا کی باتوں پر کبھی شک نہ کریں. آئیے کلام پاک میں دیکھتے ہیں کہ ایمان لانا خدا کو کتنا پسند ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو یعنی خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو خدا کی برکتوں کا مزہ بھی چکھ رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ لامحدود خدا پر شک، شکوہ اور ناراض بھی ہوتے ہیں. یہ کوئی آج کی بات نہیں، بلکہ خدا کے چنے ہوئے لوگ بنی اسرائیل بھی خدا کی لامحدود قدرت و طاقت کو دیکھنے کے باوجود خدا پر بڑبڑاتے ہی رہتے تھے. وہ بھول گئے کہ خدا نے ان کی زندگیوں میں کتنے عجیب و غریب کام کیے ہیں. ان کو ظالم فرعون کی غلامی سے آزادی دی، سمندر کے 2 حصے کر کے پار اتارا، دن کو بادل اور رات کو آگ کی روشنی دی، بیابان میں چٹان سے پانی کی ندیاں جاری کی، آسمان سے من برسایا اور آسمانی خوراک سے ان کی بھوک مٹائی. مگر وہ خدا کی لامحدود طاقت دیکھ کر بھی خدا کے خلاف گناہ کرتے رہے اور سرکش اور باغی ہو گئے، اور خدا کو ان کے ایمان کی یہ کمزوری پسند نہ آئی اور ان سے غضبناک ہوا. جس طرح بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں قید تھے اور خدا نے اپنے بندے موسیٰ کے وسیلے ان کو رہائی اور نجات دی، اسی طرح ہم بھی گناہ کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں شیطان کے چنگل سے چھڑانے اور نجات دینے کے لیے خدا خود اپنے بیٹے یسوع مسیح کی صورت دنیا میں آیا تاکہ ہم اس پر ایمان لا کر لامحدود خدا کی لامحدود بادشاہی میں ہمیشہ کی زندگی پائیں. پولس رسول جو خود گناہ کی غلامی میں پھنسا ہوا تھا، مسیح یسوع کے وسیلے ملنے والی آزادی اور نجات کے بارے میں کہتا ہے، میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند مسیح یسوع کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانت دار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا. اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا، تو بھی مجھ پر رحم ہوا، اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے تھے، اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے بہت زیادہ ہوا. یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں. لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گناہ گار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمونہ بنوں.
इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरह खुदा लामहदूद है, उसी तरह उसका बेटा खुदावंद यीशु मसीह भी ला इंतहा और लामहदूद है। और खा हम पौलुस रसूल की तरह कितने ही बड़े गुनाहगार क्यों ना हों, वो अपनी लामहदूद ताकत और कुदरत से हमें संगीन तरीन गुनाहों से भी निजात दे सकता है। मगर अफसोस कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस गलत फहमी का शिकार हैं कि मसीह यीशु महज एक नबी है और वो सिर्फ जमीन के एक हिस्से और एक मखसूस कौम में तबलीग के लिए भेजा गया। यूं वो लामहदूद यीशु मसीह को अपनी महदूद सोच से महदूद करने की नाकाम कोशिश करते हैं, मगर आसमानी सच्चाई को कोई झुटला नहीं सकता। चलिए आइए देखते हैं कि मसीह खुदावंद इस तंग नजर सोच को अपने इस हुक्म से जो उन्होंने आसमान पर उठाए जाने से पहले अपनी शागिर्दों को दिया, कैसे झूठा साबित करते हैं कि मेरा पैगाम और तालीम किसी खास हिस्से और चंद लोगों तक महदूद नहीं बल्कि दुनिया की सब कौमों के लिए है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप यानी खुदा और बेटे यानी मसीह यसु और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और आसमान पर उठाए जाने से पहले इंजील की खुशखबरी सारी दुनिया में फैलाने बारे उनका एक और शागिर्द अपने खुदावंद यीशु मसीह का ये हुक्म यूं दोहराता है, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। लूका भी मसीह यीशु का वफादार शागिर्द था। वो भी अपने खुदावंद का सारी दुनिया में मुनादी और प्रचार का ये हुक्म दोहराता है। लूका की इल्हामी इंजील में खुदावंद यीशु मसीह अपने बारे में सदियों पहले की गई पेशन गोइयों को हवाला देते हुए कहते हैं, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों की गवाह हो। अब ये हकीकत तो वाज़ेह हो गई कि खुदावंद यीशु मसीह की तालीम और कलाम किसी खास मकाम या लोगों तक ही महदूद नहीं बल्कि आलमगीर है, और जो चाहे अपने गुनाहों से तौबा और मुआफी और नजात पा सकता है। हमारा दिल गुनाहों से कितना ही भरा हुआ क्यों ना हो, हमारा दिल कितना ही घनौना और मकरूह क्यों ना हो, हमारे दिल में कितने ही बुरे और बद ख्याल जन्म क्यों ना ले रहे हों, हमारा लामहदूद खुदावंद हमारे नापाक दिल को अपनी कुदरत से पाक और मुकद्दस कर सकता है। बेशक खुदा पाक दिल बख्शता है। जी हाँ, खुदा पाक दिल बख्शता है, और खुदा की यही वो खसूसियत है जिसका जिक्र हम अपने अगले प्रोग्राम में करेंगे। जरूर सुनिएगा।